اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا، کراچی، پاکستان سے بہت بھاری دل کے ساتھ، بہت پرسے کے ساتھ، بڑے بوجھل دل کے ساتھ کہ آج علی کے گھر یتیمی کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ 19 رمضان شب ضربت مولا۔ آج کوفے کی بطخیں آہوزاری کر رہی ہیں۔ آج کوفے کے یتیم بچے اصل میں آج یتیم ہوں گے، کہ وہی بچے ہیں جنہیں مولا نے فرمایا تھا اگر تم سے کوئی کہے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی کی خطابت میں، علی کے عہد میں، یہ واحد عہد تھا جس میں کوئی بھوکا کبھی بھی بھوکے پیٹ نہ سویا۔ کبھی کسی یتیم نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس کے سر پر اس کا باپ نہیں ہے۔ یہ علی کے ہی اعجاز کا حصہ تھا۔ 19 ضرب۔ آج سیدہ ام کلثوم کے ہاں علی سحری سے کچھ پہلے دسترخوان پر تشریف لائے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم نے دسترخوان پر آج 3 چیزیں رکھی ہیں: دودھ کا گلاس، جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک۔ جیسے ہی یہ 3 چیزیں سیدہ ام کلثوم نے رکھیں، مولا نے ایک نظر ان تینوں چیزوں پر ڈالی اور دوسری نظر اپنی بیٹی پر، اور پوچھا، اے سیدہ، کیا آپ نے نانا کے دسترخوان پر کبھی 2 سے زیادہ چیزیں دیکھی؟ سیدہ نے گردن جھکائی اور عرض کیا، نہیں بابا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ تو پھر آج اپنے بابا کے لیے 2 سے زیادہ چیزیں؟ گویا بیٹی کو بھی آج سارے لاڈ کی معراج ہو گئی تھی۔ وہ سیدہ آج آخری بار اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی، تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے بابا کے سامنے اس طرح ملوں کہ میں نے کبھی 2 سے زیادہ چیزیں نہ تناول کی ہوں؟ بیٹی، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی سی ایک چیز اٹھا لے۔ سیدہ نے دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ مولا کائنات نے 19 رمضان آج کی شب صرف جو کی روٹی نمک کے ساتھ سحری فرمائی، اور آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے ابن ملجم کو ہی کاندھے سے جھنجھلا کر اٹھایا، گویا فرما رہے ہوں، میرے قاتل اٹھ جا کہ تیرے کام کا وقت آ گیا ہے۔ مولا صف میں پہنچے، امامت کی صف میں کھڑے ہوئے۔ ابن ملجم ملعون نے زہر میں تر کی ہوئی تلوار سے دوسری رکعت میں وار کیا۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ مولا کائنات سجدے میں ہی نیچے گر پڑے۔ اپنے امامہ شریف کے پٹکے سے، جو امامے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، اسے پٹکا کہتے ہیں، اس سے اپنے لہو کو اٹھاتے، اور لہو کو اٹھاتے اٹھاتے کوہنیوں کے بل چل کر آپ مسجد کی دہلیز تک آئے کہ امام حسن، امام حسین پہنچے، آپ کو باہوں میں اٹھایا، گھر لائے۔ صاف خون کرتے جاتے پھر آلودہ ہو جاتا، پھر خون کو صاف کرتے فرش سے اور پھر فرش سرخ ہو جاتا۔ یہ عالم تھا اس وقت علی کے گھر میں فرش کا۔ آہ اور سسکیاں بلند ہوتی۔ پہلا فرمان جاری کیا مولا نے، میرے قاتل کا خیال رکھنا، میں ابھی شہید نہیں ہوا۔ اگر اس کو میری شہادت سے پہلے کسی نے قتل کر دیا تو علی قاتل نہ کہلائے۔ اس کے کھانے کا خیال رکھنا، وہی کھانا جو سب کھاتے ہو، اس کو اسی دسترخوان پر بٹھا کر کھلانا۔ علی کو دودھ کا پیالہ لا کر دیا جاتا تو طبیب نے کہا کہ زہر
بہت شدید تھا، دودھ کی ضرورت ہوگی۔ جو گھر کے باہر سیدہ ام کلثوم نے نظر ڈالی تو نظر کی حد تک بچے یتیم اپنے سروں پر دودھ کے پیالے لیے کھڑے تھے کہ آج ان کے باپ کو دودھ کی ضرورت تھی۔ مولا کے پاس دودھ لایا گیا، مولا نے وہ دودھ ابن ملجم کو دیا۔ یہاں اس شعر کی اب سمجھ میں آتی ہے، اسے ہی زیب دیتا ہے ساقی کوثر ہونا، جو اپنے ہی قاتل کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلائے۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ اسے نظر کیا کہ تو یہ دودھ پی۔ امام حسن امام حسین کو بلایا، وصیتیں فرمائیں، نہ اتنے نرم ہو جانا کہ سختی کی ضرورت پڑے، نہ اتنے سخت ہو جانا کہ تمہیں نرمی کی نوبت آن پہنچے۔ ظالم کے خلاف ہمیشہ جہاد کرنا، مظلوم کی وکالت کرنا، کبھی مظلوم پر ظلم نہ ہونے دینا، ظلم کے خلاف دیر سے آواز بلند نہ کرنا، ورنہ اتنی ہی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، دیکھو بے سہاراؤں کا سہارا بننا، دیکھو حق کے لیے کچھ بھی توقف قربانی دینے سے نہ کرنا، چاہے تمہیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ گویا مولا امام حسن کو شہید ہوتا اور اپنے حسین کو پیاسا کربلا میں کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنی ہی نسل کو دین کی خاطر اس آبیاری نماز کے لیے پیاسا شہید ہوتا دیکھ رہے تھے۔ مولا نے یہ وصیت فرمائی، 19 کی شب، آج ضربت کی پہلی شب ہے، آج مولا شدید زخمی ہے، سجدے غلام جس کے عبادت کنیز ہو، خود اپنی ذات سے جسے حق عزیز ہو، سب لوگ جس کو شہر نبوت کا در کہیں، بکھری ہے جس کے رخ پہ خدا کی نشانیاں، وہ جس کے بچپنے پہ ہوں قرباں جوانیاں، وہ باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی، میری عقیدتوں کے لیے آستاں علی، وہ رسم سخاوت جو تیرے در سے چلی، یا غازی ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، جس کے لہو سے آج چہرائے عالم نکھر گیا، خطروں کو اوڑھ کر جو سرے شام سو گیا، کہ بستر رسول کا ہے جسے وجہ افتخار، وہ فیاض اتنا مولا علی ہے کہ جب کوئی کہ قطرہ طلب کرے تو سمندر اچھال دے، وہ دشت کو خزاں میں بہاریں عطا کرے، گھبرا کے رنج و غم سے ہمت نہ ہارنا، مشکل پڑے کوئی تو علی کو پکارنا، آتا ہے ان کو بگڑے مقدر سوارنا، یہ کائنات ان کے بدن کی زکوٰۃ ہے، معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی، مولا کے نقش پاکوں میں شمس و قمر کہوں، صابر سخی کریم و رضا جو و بت شکن، وہ داماد مصطفیٰ، وہ شوہر خیر النساء، وہ پدر حسن، وہ ہے پدر حسین، کبھی فاتح بدر کبھی فاتح حنین، اور حق دار علم نبی، نبی کا بوتراب، کعبے میں جو ہو پیدا، شہادت پائے مسجد میں، نبی کے گھر کا وارث، اللہ کے گھر کا وارث، وہ علی یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ 19 کی ضربت علی کی شب سرکار امامزادہ کے دربار سے بہت پرسے کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عالم اسلام کو علی کی شہادت کی شعور کی ایک دھول خاک بخش دے تو یہ دنیا کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بحق غازی یا غازی۔